بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، شام غریباں کا نام سنتے ہی دل میں بہت سے خیالات جنم لیتے ہیں، جن میں کچھ غلط فہمیاں بھی موجود ہیں جو ہمارے معاشرے میں معروف ہیں، لیکن حقیقت میں شام غریباں ایک ایسا نام ہے جو سنتے ہی دل پر غم چھا جاتا ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور دل لرز اٹھتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں شام غریباں کو صرف ایک پرسوز مجلس یا روایتی ماتم کی رات سمجھا جاتا ہے۔ چراغ گل کر دیے جاتے ہیں، اندھیرے میں سینہ زنی کی جاتی ہے اور گریہ زاری کا ماحول پیدا کیا جاتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا شام غریباں صرف یہی ہے؟ کیا اس کی اصل حقیقت صرف غم منانا ہے یا اس کے پیچھے وہ پیغام بھی ہے جسے ہم نظر انداز کر چکے ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم ان روایتی تصورات کا حقیقت کے ساتھ موازنہ کریں گے اور شام غریباں کی تاریخی اور روحانی حقیقت سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس رات بی بی زینب، امام زین العابدین اور دیگر اسیران کربلا پر کیا بیتی اور کیسے صبر، حوصلے اور ایمان کی ایک لازوال داستان رقم ہوئی۔ یاد رکھیں، یہ رات صرف ماتم کی نہیں، بیداری، شعور اور ظلم کے خلاف جہاد کا آغاز ہے۔ شام غریباں سے جڑے حقائق جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ ناظرین، شام غریباں کی حقیقت پر بات کرنے سے پہلے مختصر الفاظ میں آپ کو کربلا کا پس منظر بتاتے ہیں۔ یاد رکھیں، واقعہ کربلا تاریخ اسلام کا وہ المناک باب ہے جو نہ صرف ظلم و ستم کی انتہا کو ظاہر کرتا ہے بلکہ دین اسلام کی اصل روح یعنی حق و باطل کے درمیان امتیاز کو واضح کرتا ہے۔ حضرت امام حسین نے یزید بن معاویہ کی بیعت سے انکار اس لیے نہیں کیا تھا کہ کوئی ذاتی اختلاف تھا، بلکہ ان کا انکار ایک اصولی، دینی اور اخلاقی موقف پر مبنی تھا۔ امام حسین خلافت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور امت کی رہنمائی کا ذریعہ سمجھتے تھے، نہ کہ موروثی اقتدار کا سلسلہ۔ یزید، جس کی زندگی فسق و فجور، شراب نوشی، بے حیائی اور ظلم سے بھرپور تھی، اسلام کے اس معیار پر ہرگز پورا نہیں اترتا تھا جو ایک خلیفہ کے لیے لازم ہے۔ امام حسین نے مدینہ سے مکہ اور پھر مکہ سے کوفہ کا رخ کیا تاکہ امت کو بیدار کیا جا سکے اور ظلم کے خلاف آواز بلند کی جا سکے۔ کوفہ کے لوگوں نے بیعت اور حمایت کے وعدے کیے، مگر یزید نے عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا کر امام کی تحریک کو کچلنے کا منصوبہ بنایا۔ راستے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا قافلہ کربلا میں روک لیا گیا، جہاں 10 محرم الحرام 61 ہجری کو ان پر حملہ کیا گیا۔ امام، ان کے خاندان اور وفادار ساتھیوں کو بے دردی سے شہید کیا گیا، ان کے جسموں کو پامال کیا گیا، سروں کو نیزوں پر بلند کیا گیا اور اہل بیت کے خیموں کو جلا دیا گیا۔ 10 محرم کے بعد کی جو رات ہے، اسی رات کو شام غریباں کہا جاتا ہے، اور اس رات میں جو مظالم اہل بیت پر ڈھائے گئے ان مظالم کو یاد کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اصل سوال یہ ہے کہ اس رات کو شام غریباں کیوں کہا جاتا ہے اور اس رات کے اہم واقعات کون کون سے ہیں؟ ناظرین، شام غریباں کو شام غریباں کہنے کی ایک گہری تاریخی، روحانی اور جذباتی حقیقت ہے۔ یہ اصطلاح واقع کربلا کے بعد اس شام کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے جب امام حسین اور ان کے تمام وفادار ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا تھا اور اہل بیت طہار کی خواتین، بچوں اور بیمار امام زین العابدین کو تنہا، بے آسرا اور غم کی اتھاہ تاریکی میں چھوڑ دیا گیا تھا۔ یاد رکھیں، محرم کی وہ شام تاریخ کی سب سے سیاہ، دردناک اور غمگین ترین راتوں میں شمار ہوتی ہے، جسے شام غریباں کہا جاتا ہے۔ اس رات ظلم و جبر اپنی انتہاؤں کو چھو رہا تھا۔ دن بھر کی جنگ، امام حسین اور ان کے باوفا ساتھیوں کی شہادت اور اہل بیت کی تنہا رہ جانے والی خواتین و بچوں پر قیامت گزر چکی تھی۔ خیمے ویران ہو چکے تھے اور اب ایک اور دردناک باب شروع ہونے جا رہا تھا۔ آئیے تذکرہ کرتے ہیں یزیدی فوج کی جانب سے ظلم و ستم کا وہ طوفان جو شہداء کے بعد اہل حرم پر برپا ہوا۔ روایات بتاتی ہیں کہ جب امام حسین کی شہادت مکمل ہو گئی تو یزیدی لشکر کا ظلم ختم نہیں ہوا۔ انہوں نے امام کے خیموں کی طرف رخ کیا اور انہیں آگ لگا دی۔ بی بی زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت سکینہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور دیگر خواتین و معصوم بچے خوف و ہراس کے عالم میں جلتے خیموں سے ایک دوسرے خیمے کی طرف دوڑتے رہے۔ آگ کی لپٹیں، دھواں، بچوں کی چیخیں
خواتین کی سسکیاں اور امام سجاد کی بیماری کی حالت میں بے بسی، یہ سب ایک ایسا منظر پیش کر رہے تھے جسے بیان کرنے کے لیے الفاظ قاصر ہیں۔ ایک طرف جنگ کی خاک آلود زمین، دوسری طرف جلتے خیموں کا دھواں، اور اس کے بیچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی تڑپتی ہوئی غربت یعنی بے بسی، اور اس بے بسی کی وجہ سے اس شام کو شام غریبہ کا نام دیا گیا۔ ناظرین، روایت بتاتی ہیں کہ یزیدی فوج نے صرف خیموں کو نہیں جلایا بلکہ لوٹ مار کا بازار بھی گرم کیا۔ شہداء کے جسموں سے کپڑے اتارے گئے، انگوٹھیاں نوچی گئیں، امام حسین کے ہاتھ کی انگوٹھی شمر نے چاقو سے کاٹ کر نکالی، خواتین کے زیورات چھینے گئے، چادریں اتار لی گئیں، اور حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسی معصوم بچیوں تک کو نہیں بخشا گیا۔ یاد رکھیں، یہ صرف جسمانی ظلم نہیں تھا بلکہ روح اور وقار کو کچلنے والا حملہ تھا۔ یہ یزیدی کردار کی گراوٹ کا عروج تھا۔ ناظرین، تاریخ گواہ ہے کہ اس ہولناک اندھیرے میں جب ہر طرف آگ، دھواں اور چیخیں تھیں، اس وقت بی بی زینب نے ایسی قیادت اور صبر کا مظاہرہ کیا جس کی مثال نہیں ملتی۔ وہ ایک طرف زخمی امام زین العابدین کی تیمارداری کر رہی تھیں، دوسری طرف معصوم بچوں کو دلاسا دے رہی تھیں، اور ساتھ ہی اللہ کا شکر ادا کر رہی تھیں۔ ان کا یہ جملہ آج بھی تاریخ کی روح کو ہلا دیتا ہے: اے اللہ، ہم نے تیرے دین کے لیے جو قربانیاں دی انہیں قبول فرما۔ ان کی قیادت نے اس اندھیرے میں روشنی کا دیا جلایا، ورنہ وہ قافلہ ظلم کے وزن سے دب کر بکھر جاتا۔ ناظرین، ذرا تصور کریں کہ رات گہری ہو چکی تھی اور ہر طرف سناٹا اور جلتے خیموں کی بدبو تھی۔ امام زین العابدین کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا تھا، ان کے جسم پر زخم تھے اور بخار نے ان کی حالت نازک بنا دی تھی۔ حضرت سکینہ بار بار اپنے والد کو یاد کر رہی تھی، ان کا کٹا ہوا سر آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ جب بی بی زینب نے ان کو دلاسا دیا تو وہ بار بار پوچھتی رہیں: بابا کہاں ہیں؟ کیا وہ واپس آئیں گے؟ یہ وہ سوال تھا جس کا کوئی تسلی بخش جواب نہ تھا سوائے آنسوؤں اور خاموشی کے۔ ناظرین، حضرت سکینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی بیٹی تھیں، مگر اس رات ان پر ایسا وقت آیا کہ انہوں نے ننگے پاؤں جلتے خیمے کے درمیان دوڑتے ہوئے رات گزاری۔ ان کی معصوم آنکھوں میں صرف بابا کا چہرہ تھا۔ روتے روتے وہ بے ہوش ہو گئی، اور جب ہوش آیا تو پھر وہی سوال کیا جو پوری تاریخ کے سینے میں تیر کی طرح پیوست ہے۔ حقیقت میں شام غریبہ کی رات صرف آنسوؤں، آہوں اور سسکیوں کی رات تھی۔ بیویوں کی آہیں، یتیم بچوں کا رونا، زخمی امام کی کراہیں اور مظلومیت کی وہ خاموش چیخیں جنہوں نے آسمان کو ہلا دیا۔ زمین رو رہی تھی، آسمان لرز رہا تھا، فرشتے اشک بار تھے، اور تاریخ خاموش تماشائی بن کر ظلم کو دیکھ رہی تھی۔ ناظرین، شام غریبہ کی مجالس کا آغاز کب سے ہوا اور اس کی تاریخ کیا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ آج کی شام غریبہ کی مجالس میں کیا ہوتا ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ شام غریبہ کو شیعہ اصل میں سوگ کی رات اور سوگ کی تاریخ کے طور پر مناتے ہیں۔ شام غریبہ تقریباً ایک مجلس کی طرح ہوتی ہے، اس فرق کے ساتھ کہ اس مجلس میں چراغ روشن نہیں کیے جاتے اور فقط کچھ موم بتیاں جلا کر روشنی کی جاتی ہے، اور عزادار اس رات کو جلوس یا علم برآمد نہیں کرتے اور نہ ہی زنجیر یا ماتم کرتے ہیں، بلکہ پریشانی اور غم کی حالت میں مجلس برپا کرتے ہیں اور فقط گریہ زاری اور مصائب و نوحہ کرتے ہیں، اور موضوع صرف سن 61 ہجری میں عاشور کی شام آل رسول کی مستورات و بچوں پر گزرنے والی قیامت کا ذکر ہوتا ہے۔ مجلس میں بتایا جاتا ہے کہ اہل بیت کی عورتوں اور بچوں نے یہ تاریک اور بے پناہ رات کس طرح کربلا کے بیاباں میں گزاری۔ کربلا میں اس رات کو لیلۃ الوحشہ یعنی وحشت کی رات بھی کہتے ہیں، اور اس رات کو بچوں اور اسیروں کی یاد میں موم بتی جلاتے ہیں۔ پاکستان، ہندوستان میں بھی یہ مجلس سورج غروب ہونے کے بعد منعقد ہوتی ہے، اور اس مجلس میں اہل عزا اندھیرے میں اور زمین پر بیٹھتے ہیں اور گریہ و ماتم کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، اس رات میں اس انداز سے سوگ منانے کو شام غریبہ کا نام دیا گیا، لیکن ہمارے معاشرے میں جو باتیں پائی جاتی ہیں ان کا حقیقت سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، انہیں محض پروپیگنڈا کہا جا سکتا ہے۔ آپ شام غریبہ کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ آپ کو مزید بتاتے چلے کہ ان مجالس میں آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عاشور کے دن تمام افراد کے شہید کیے جانے کے بعد خیام میں یزیدی لشکر کی جانب سے آگ لگانے، مال و اسباب لوٹنے کے بعد بچوں اور عورتوں کو قید کر کے ان پر ظلم و تشدد کے واقعات مصائب و علم کی صورت میں بیان کیے جاتے ہیں، جبکہ جو نوحے پڑے جاتے ہیں وہ امام حسین کے اہل بیت کی مصیبت اور واقع کربلا کے بعد بچوں
اور اسیروں پر جو گزری اس بارے میں ہے کہ اہل بیت نے عاشور کی اندھیری رات کربلا کے بیاباں میں شہداء کی لاشوں کے ساتھ کیسے گزاری، اس رات اور محرم کی دوسری راتوں کے درمیان اور بعض دوسری رسومات میں فرق یہ ہے کہ اس رات کو عزاداران تمام لائٹیں بجھا کر صرف معمولی اجالے میں بیٹھ کر مصائب و غم بیان کرتے اور گریہ وزاری کرتے ہیں۔ اس رات کے ساتھ جن واقعات کو منسوب کیا جاتا ہے وہ کچھ یوں ہے کہ دشمن کی 40,000 کی ملون فوج نے عاشور کا سارا دن لشکر حسینی کے 72 افراد بشمول نواسۂ رسول امام حسین علیہ السلام کو شہید کر کے سورج غروب ہوتے ہی عورتوں اور بچوں کو خیموں سے باہر نکال دیا اور خیموں کو آگ لگا دی۔ اس وقت مستورات فریاد کرتی رہیں اور اپنے پیاروں کی لاشوں کو دیکھ کر اپنے منہ پر پیٹتی رہیں۔ عمر بن سعد نے شام عاشورہ کو امام حسین اور کربلا کے دوسرے شہداء کے سروں کو، جن کی تعداد 72 تھی، شمر، قیس بن اشس اور عمر بن حجاج اور عزرا بن قیس کے ہاتھوں ابن زیاد کے پاس بھیج دیا۔ عمر سعد اپنے لشکر کے ہمراہ اس رات کربلا میں ہی رکا رہا اور دوسرے دن ظہر کے قریب اپنے سپاہیوں کی لاشوں کو دفن کرنے کے بعد اہل بیت اور دوسرے بچے ہوئے افراد کو لے کر کوفہ کی جانب حرکت کی۔ قول کے مطابق محرم کی 11ویں رات، جسے شام غریبہ کہتے ہیں، حضرت زینب نے نماز شب ترک نہ کی، لیکن اس مصیبت اور صدمے کے باعث اس رات نماز شب بیٹھ کر ادا کی۔ ناظرین، شام غریبہ کے نام پر کربلا میں ہونے والے ظلم و جبر کے المناک واقعے کی باز گشت ہر سال محرم کی 10 تاریخ کی شام کو ایک نئی تڑپ کے ساتھ سنائی دیتی ہے۔ یہی شام جس میں نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت پر ظلم کی انتہا ہوئی، آج بھی دنیا بھر میں شام غریبہ کے نام سے منائی جاتی ہے۔ یہ شام صرف ماضی کا ماتم نہیں بلکہ ایک روحانی پیغام ہے۔ آج بھی جب سورج غروب ہوتا ہے اور محرم کی شام آتی ہے تو ہر دل لرز اٹھتا ہے۔ گلیوں میں جلوس نکالے جاتے ہیں جن میں سیاہ لباس پہنے غم سے نڈھال لوگ ہاتھوں میں علم لیے، سر جھکائے، اشک بہاتے ہوئے نعرہ حیدری اور لبیک یا حسین کی صدائیں بلند کرتے ہیں۔ مجالس منعقد ہوتی ہیں جہاں علماء و ذاکرین شام غریبہ کی مصیبتوں کو یاد دلاتے ہیں۔ بی بی زینب، حضرت سکینہ، امام سجاد اور دیگر اسیران کربلا کی مصیبتوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ سامعین کی آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں اور دل غم حسین سے بھر جاتے ہیں۔ کئی مقامات پر شمعیں روشن کی جاتی ہیں۔ یہ روشنی نہ صرف یادگار مظلومیت ہوتی ہے بلکہ امید، حوصلے اور ایمان کی علامت بھی ہوتی ہے۔ ناظرین، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کربلا کے واقعے کا درس یہی ہے کہ اس دن کیے گئے مظالم کو بس یاد کر لیا جائے اور چند آنسو بہا دیے جائیں؟ یاد رکھیں، صرف ان واقعات کو بیان کر دینا اور ان پر ماتم کر لینا کافی نہیں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم واقع کربلا کے اصل سبق کو سمجھیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی کیوں دی۔ یہ قربانی دراصل باطل کے سامنے ڈٹ جانا تھا اور حق کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کا درس ہے۔ لیکن افسوس کہ آج محرم کو صرف ماتم کرنے اور آہوزاری کے ساتھ جوڑ دیا گیا اور واقع کربلا کا جو حقیقی درس ہے اس سے ہر کوئی غافل ہے۔ ناظرین، یاد رکھیں، شام غریبہ کوئی معمولی رات نہیں بلکہ یہ تاریخ اسلام کا وہ لمحہ ہے جو رہتی دنیا تک حق، صبر اور دین کی بقا کا نشان بن گیا۔ یہ رات صرف آنسو بہانے یا غم کا اظہار کرنے کا وقت نہیں بلکہ امت مسلمہ کے لیے ایک زندہ پیغام ہے جو ہر سال محرم کی شام کو ہمیں جگاتا ہے، جھنجھوڑتا ہے اور ہمارے ضمیر کو یاد دلاتا ہے کہ حق و باطل کی لڑائی صرف کربلا میں نہیں رکی بلکہ ہر دور میں جاری ہے۔ سب سے پہلا سبق جو شام غریبہ ہمیں دیتی ہے وہ صبر کا ہے۔ بی بی زینب، جنہوں نے بھائی، بیٹے، بھتیجے اور خاندان کے دیگر افراد کو کٹتے دیکھا، ان کی استقامت اور صبر کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ ان کے ساتھ چھوٹی بچیاں، زخمی بیمار، امام سجاد اور دیگر خواتین تھیں، لیکن ان سب نے صبر اور اللہ پر توکل کا دامن تھامے رکھا۔ انہوں نے دکھایا کہ چاہے غم کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، ایک سچے مومن کو کبھی اللہ سے شکوہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ اسے صبر اور شکر کے ساتھ حالات کا سامنا کرنا چاہیے۔ بی بی زینب کا وہ جملہ، اے اللہ، ہم نے جو قربانیاں دی انہیں قبول فرما، ان کی روحانی بلند مرتبے کا واضح ثبوت ہے۔ ناظرین، شام غریبہ ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ حق کی فتح ہمیشہ یقینی ہوتی ہے، چاہے وقتی طور پر باطل غالب نظر آئے۔ ظاہری طور پر یزید نے جنگ جیت لی، امام حسین اور ان کے ساتھی شہید ہو گئے، اہل بیت کو قیدی بنا کر کوفہ و شام کی گلیوں میں گھمایا گیا، لیکن وقت نے دکھا دیا کہ جیت کس کی ہوئی۔ آج
حسین کا نام عزت اور عظمت کی علامت ہے، اور یزید کا نام ذلت اور نفرت کی مثال بن چکا ہے۔ شام غریبہ کی سسکیاں اور بی بی زینب کے خطبات وہ تیر تھے جو یزید کے محل کی بنیادیں ہلا گئے، اور یہ پیغام دے گئے کہ ظلم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس رات کی ایک اور عظیم روحانی اہمیت یہ ہے کہ اس نے دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی بقا میں کلیدی کردار ادا کیا۔ اگر امام حسین میدان کربلا میں کھڑے نہ ہوتے، اگر وہ یزید کے ظلم کو للکار کر قربانی نہ دیتے، تو ممکن تھا کہ اسلام ایک موروثی سلطنت بن کر رہ جاتا، دین کی روح، اس کی اقدار اور اس کا پیغام مسخ ہو جاتا۔ امام حسین اور ان کے اہل بیت نے شام غریبہ کی قربانیوں سے یہ بات واضح کر دی کہ دین صرف نماز، روزے یا ظاہری عبادات کا نام نہیں، بلکہ اس کی اصل روح ظلم کے خلاف کھڑا ہونا، حق کا ساتھ دینا اور قربانی دینے کا حوصلہ رکھنا ہے۔ ناظرین، یہ تھا مختصر تذکرہ واقعہ کربلا اور شام غریبہ کی روحانی اہمیت کا۔ یاد رکھیں، شام غریبہ بر صغیر پاک و ہند کی عزاداری کا ایک اہم حصہ ہے، اور ہر سال محرم کی 10 تاریخ کی رات کو منعقد ہوتی ہے، اور شاید ہی کوئی عزا خانہ ایسا ہو جہاں 10 محرم کو مغرب کے بعد اس مجلس کا اہتمام نہ ہوتا ہو۔ مگر آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ اس مجلس کی تاریخ 100 سال سے بھی کم ہے۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ شام غریبہ کی تاریخ کیا ہے اور اس رات کی ابتدا کہاں سے ہوئی۔ ناظرین، اس حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ سن 1926 میں جنت البقیع کی شہادت کے بعد مدینہ منورہ کے رہنے والے 2 عرب، جن میں سے ایک کا نام سید صالح تھا، 2 محرم کو لکھنؤ میں وارد ہوئے، جن کے قیام و طعام کا اہتمام غفران معاب کے امام باڑے کے حجرے میں کیا گیا۔ اس سال یوم عاشور 10 محرم 1345 ہجری 21 جولائی 1926 کو پڑا۔ عاشور کی شام کو یہ دونوں عرب مہمان امام باڑے میں بیٹھے تھے کہ مولانا سید کلب حسین مجتہد کی رائے پر فیصلہ کیا گیا کہ فاقہ شکنی امام باڑے میں ہی کی جائے۔ فاقہ شکنی کا سامان اور چائے کا سامان گھر سے منگوا لیا گیا۔ اس فاقہ شکنی میں مولانا سبط محمد ہادی عرف کلن صاحب، سید محمد رضی اجتہادی اور سید شجاع حسین عرف شجن صاحب بھی شریک تھے۔ عرب مہمان سید صالح نے تجویز پیش کی کہ اگر اس وقت کسی مجلس عزا کا اہتمام ہو تو بہتر ہوگا۔ شجن صاحب نے کہا کہ اس مجلس میں ذکر اسیران اہل بیت ہو تو کیا ہی اچھا ہو۔ سب نے اس رائے کو پسند کیا۔ محلے میں مقیم مومنین کو اطلاع کی گئی اور 70-80 حضرات جمع ہو گئے۔ مولانا سید سبط محمد ہادی عرف کلن صاحب نے، جو انتخاب العلماء کے لقب سے معروف تھے، ذاکری فرمائی اور خیام حسینی کے جلائے جانے اور اسیران کربلا کے قافلے کے شام کی جانب کوچ کرنے کا ذکر کیا۔ سامعین یہ ذکر سن کر بےتاب ہو گئے۔ مولانا کلب حسین صاحب نے مجلس کے بعد فرمایا کہ مجلس جس کی آج ابتدا ہوئی ہے، ہر سال اسی مقام اور اسی وقت برپا ہوا کرے گی۔ چنانچہ دوسرے سال بھی اسی دن اور اسی وقت پر یہ مجلس برپا ہوئی، اور مولوی صاحب اور مولوی کین صاحب زیب ممبر ہوئے۔ تیسرے برس اس مجلس کی اہمیت اور شہرت کے پیش نظر اس کا اہتمام اور انتظام محرم سے پہلے سے ہی شروع ہو گیا۔ خاندان کے ایک بزرگ نے، آغا صاحب راز اجتہادی نے، تجویز پیش کی کہ اس مجلس کا نام مجلس شام غریبہ رکھا جائے۔ اس سال اس مجلس سے عمدۃ العلماء مولانا سید کلب حسین صاحب نے خطاب فرمایا۔ ان کا بیان اتنا اثر انگیز تھا کہ کئی آدمیوں کو غش آ گیا۔ تیسرے سال سے مجلس کے بعد زوجہ حر کی جانب سے اہل حرم کے لیے کھانا اور پانی لانے کی روایت تاسی میں مجلس میں کچھ خوان اور پانی کی مشقیں لائی گئیں۔ کچھ لوگوں کے ہاتھ میں شمع روشن تھی۔ اس مظاہرے سے مجلس کی اثر انگیزی میں اضافہ ہو گیا۔ یوں یہ مجلس سال بسال ترقی کرتی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ اس مجلس کے بعد اتنا شدید گریہ طاری ہوتا تھا کہ کئی افراد کو اسپتال لے جانا پڑتا تھا۔ چنانچہ ہر سال وکٹوریا گنج اسپتال کے ڈاکٹرز اور کمپاؤنڈر بھی دواؤں کے ساتھ مجلس میں شریک ہونے لگے۔ مجمع کی کثرت سے امام باڑہ غفران ماپ کا وسیع صحن تنگ پڑنے لگا۔ رفتہ رفتہ یہ مجلس ہندوستان کے دوسرے شہروں میں بھی منعقد ہونے لگی، اور راج کمار محمود آباد کی کوششوں سے 1930 یا 1931 میں مجلس لکھنؤ ریڈیو اسٹیشن سے بھی نشر ہونے لگی۔ اس مجلس کے لیے لکھنؤ ریڈیو کی جانب سے صرف 15 منٹ دیے جاتے تھے، اور مولانا سید کلب حسین اس مختصر دورانی میں معرکہ کربلا کی تاریخ، مقاصد، اہل بیت کی سیرت اور کربلا کے مصائب سب کچھ ہی سمیٹ لیتے تھے، اور قطرے میں سمندر سمو دیتے تھے۔ مجلس کے نشر ہونے کے بعد تمام عزا خانوں میں یہ انتظام کیا جانے لگا کہ اس مجلس کے وقت عزا خانے کی روشنیاں گل کر دی جائیں، فرش اٹھا دیا جائے
اور بجائے ذاکر کے ریڈیو رکھ دیا جائے۔ ہر امام باڑے میں ذاکر کی عدم موجودگی کے باوجود وہی اثر انگیزی قائم ہونے لگی جو غفران ماپ کے امام باڑے میں براہ راست سننے والے سامعین پر ہوتی تھی۔ مولانا سید کلب حسین صاحب اپنی زندگی کے آخری محرم 1963 تک اس مجلس سے مسلسل خطاب کرتے رہے۔ اس مجلس کی مقبولیت دیکھ کر ریڈیو کے ذمہ داروں نے اس کا دورانیہ نصف گھنٹہ کر دیا۔ مولانا سید کلب حسین صاحب کے انتقال کے بعد یہ ذمہ داری مولانا سید کلب عابد اور مولانا سید کلب صادق نے سنبھال لی۔ اب یہ مجلس آل انڈیا ریڈیو کے متعدد اسٹیشن سے نشر ہونے لگی۔ قیام پاکستان کے بعد 1954 کے لگ بھگ سید نجف حیدر جعفری نے ریڈیو پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل زید بخاری کو ایک خط تحریر کیا اور ان سے درخواست کی کہ مجلس شام غریباں کا سلسلہ ریڈیو پاکستان سے بھی شروع کیا جائے۔ زید بخاری نے درخواست قبول کر لی، چنانچہ 10 محرم 1374 ہجری بمطابق 9 ستمبر 1954 کو ریڈیو پاکستان سے بھی مجلس شام غریباں کی اس روایت کا آغاز ہو گیا اور شام 7:45 پر بڑا امام باڑہ کھارا در سے علامہ رشید ترابی کی مجلس شام غریباں براہ راست نشر ہوئی۔ اسی روز اس مجلس کے اختتام کے بعد رات 8:30 پر ناصر جہاں کی پرسوز آواز میں سید آل رضا کی ایک نظم بھی نشر ہوئی جس کا عنوان شام غریبہ تھا۔ بعد میں یہی نظم سلام آخر کے نام سے معروف ہوئی اور ریڈیو ٹیلی ویژن کی مجالس شام غریبہ کا جزو لازمی بن گئی۔ 2 برس بعد 18 اگست 1956 سے ریڈیو پاکستان سے مجلس شام غریبہ اور سلام آخر کے درمیان مشہور نوحہ گھبرائے گی زینب بھی نشر کیا جانے لگا۔ یہ نوحہ ایک روایت کے مطابق عہد 19 کی معروف شاعر چھدنو لال دلگیر کا لکھا ہوا ہے۔ یہ نوحہ بھی سید ناصر جہاں کی پرسوز آواز میں ریکارڈ کیا گیا۔ 1967 میں جب کراچی ٹیلی ویژن کا آغاز ہوا تو 9 اپریل 1968 بمطابق 10 محرم 1388 ہجری سے پاکستان ٹیلی ویژن سے بھی مجلس شام غریبہ کے نشرے کی اس روایت کا آغاز ہو گیا۔ پاکستان ٹیلی ویژن سے نشر ہونے والی پہلی مجلس شام غریبہ سے علامہ محمد مصطفیٰ جوہر نے خطاب فرمایا۔ 1969 سے 1973 تک علامہ رشید ترابی اس مجلس سے خطاب فرماتے رہے۔ ناظرین، یہ تھا مختصر سا نقشہ شام غریبہ کی ابتدا اور اس کی تاریخ کے حوالے سے، اور آپ نے شام غریبہ سے جڑے حقائق بھی ملاحظہ کیے۔ اب کچھ تذکرہ کرتے ہیں شام غریبہ کے بعد کے سفر کا۔ یاد رکھیں، شام غریبہ کے بعد کا سفر اسلامی تاریخ کا ایک دل دہلا دینے والا اور روح پرور باب ہے جو صرف اہل بیت کی مظلومیت ہی نہیں بلکہ ان کے صبر، عزیمت اور حق گوئی کی بھی عظیم مثال ہے۔ واقع کربلا کے بعد جب امام حسین اور ان کے رفقا کو شہید کر دیا گیا تو یزیدی لشکر نے ظلم کی تمام حدیں پار کر دیں۔ خواتین اہل بیت کے خیمے جلا دیے گئے، ان سے چادریں چھین لی گئیں اور بچوں کو بھوک و پیاس کی حالت میں یتیم کر دیا گیا۔ روایات بتاتی ہیں کہ شام غریبہ کی رات کا اندھیرا جب ختم ہوا اور سورج کی پہلی کرن طلوع ہوئی تو اہل بیت پر ایک نیا ظلم ٹوٹا۔ امام زین العابدین جو بیماری کی حالت میں تھے، ان کے ہاتھوں اور گردن میں زنجیریں ڈال دی گئیں۔ بی بی زینب، بی بی ام کلثوم، حضرت سکینہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور دیگر خواتین و بچے جن کی حالت نہایت کمزور تھی، ان سب کو قیدی بنا کر کوفہ کی طرف روانہ کیا گیا۔ نیزوں پر شہداء کے سروں کو بلند کیا گیا جن میں امام حسین کا سر مبارک بھی شامل تھا۔ یہ منظر صرف ایک قافلے کا نہ تھا بلکہ یہ تاریخ میں سچ اور جھوٹ کے درمیان واضح لکیر کھینچنے والا احتجاج تھا۔ کوفہ کے بازاروں سے گزرنے کے دوران لوگوں نے جب اہل بیت کو اس حال میں دیکھا تو کئی آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ کچھ لوگ جو یزیدی پروپیگنڈے کا شکار تھے، جب حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تو انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ بی بی زینب اور امام زین العابدین نے موقع بموقع تقاریر کے ذریعے لوگوں کو حقائق سے آگاہ کیا۔ کوفہ کے گورنر عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں جب بی بی زینب سے گستاخانہ انداز میں بات کی گئی تو انہوں نے ایسی جرت مندانہ اور باوقار انداز میں جواب دیا کہ دربار میں خاموشی چھا گئی۔ اس کے بعد قافلے کو شام کی طرف روانہ کیا گیا۔ یہ سفر کئی دنوں پر محیط تھا۔ سخت گرمی، بھوک، پیاس اور بے حرمتی کا یہ سفر کسی انسانی ضمیر کے لیے ناقابل برداشت ہے، مگر اہل بیت نے نہ صبر کا دامن چھوڑا، نہ اپنے وقار کو مجروح ہونے دیا۔ وہ ہر مقام پر دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت کے علم بردار بن کر آگے بڑھے۔
جب قافلہ دمشق پہنچا تو یزید کے دربار میں اہل بیت کو پیش کیا گیا۔ یہاں وہ منظر تاریخ کا ایک اہم موڑ بن گیا۔ یزید اپنی فتح پر خوش تھا، مگر وہ اس حقیقت سے ناواقف تھا کہ اس کے دربار میں کھڑی عورت یعنی حضرت زینب تاریخ کا وہ باب لکھنے جا رہی ہے جو قیامت تک نہیں مٹے گا۔ یزید نے امام حسین کے سر کو سامنے رکھ کر گستاخانہ کلمات کہے اور اپنی حکومت پر فخر کا اظہار کیا، مگر جب بی بی زینب کو بولنے کی اجازت ملی تو ان کی آواز میں وہ قوت تھی کہ سارا دربار سنبھل نہ سکا۔ بی بی زینب نے کہا، اے یزید، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تو نے ہم پر ظلم کر کے کامیابی حاصل کر لی؟ کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ ہم قیدی بن کر ذلیل ہو گئے؟ نہیں، تو نے ہمارے مردوں کو شہید کر دیا، لیکن ان کا خون رائے گا نہیں جائے گا۔ تو صرف کچھ دنوں کا بادشاہ ہے، لیکن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام قیامت تک زندہ رہے گا۔ بی بی زینب کی یہ للکار نہ صرف یزید کی نیندیں حرام کر گئیں، بلکہ تاریخ کے ہر دور میں مظلوموں کو آواز دینے والی صدا بن گئی۔ اس کے بعد امام زین العابدین نے بھی دربار میں ایسی گفتگو کی جس نے یزید کو دفاع پر مجبور کر دیا۔ یہ قافلہ جو کربلا سے کوفہ اور پھر شام تک پہنچا، اس نے دنیا کو دکھا دیا کہ اگرچہ ظلم وقتی ہوتا ہے مگر صبر، استقامت اور حق گوئی ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ یاد رکھیں، شام غریباں کے بعد کا یہ سفر صرف اہل بیت کا سفر نہیں تھا، بلکہ یہ اسلام کی روح کا سفر تھا جو کربلا کی مٹی سے اٹھا اور پوری دنیا میں حق کا پیغام پہنچا گیا۔ یہی وجہ کہ آج بھی جب شام غریباں کی یاد منائی جاتی ہے تو صرف غم کا اظہار نہیں ہوتا، بلکہ یہ تجدید عہد ہوتا ہے کہ ہم اہل بیت کے راستے پر چلیں گے، ظلم کے خلاف آواز بلند کریں گے اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں سر بلند رکھیں گے، چاہے اس کے لیے کوئی بھی قربانی کیوں نہ دینی پڑے۔ یاد رکھیں، شام غریباں صرف ماضی کی ایک رات نہیں بلکہ آج کے یزید صفت کرداروں کے خلاف ایک مسلسل جد و جہد کی علامت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات کے پیغام کو صرف غم تک محدود نہ رکھیں، بلکہ اپنے کردار، معاشرت اور سوچ میں وہی صبر، حق گوئی، حیا اور قربانی کا جذبہ پیدا کریں جو اہل بیت نے دکھایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے اور ہر دور کے یزید سے ہمیں محفوظ فرمائے، آمین۔ یہی شام غریبہ کا اصل پیغام ہے، ظلم کے خلاف کھڑے رہنا، حق کا علم بلند رکھنا اور دین کو عزت کے ساتھ آگے بڑھانا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے اسلامک ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، اور جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کریں۔ آخر میں ان لوگوں سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ ہمارے چینل الفلاح کو ضرور سبسکرائب کر لیں، جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا۔ سبسکرائب کے ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔